بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ متعذرۃ ومحجورۃ ومستعملۃ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق ونظیر المتعذرۃ اذا حلف لا یاکل من هذه الشجرۃ او من هذه القدر فإن أكل الشجرة والقدر متعذر فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر حتى لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تكلف لا يحنث. وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى الاغتراف حتى لو فرضنا أنه لو قرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق. ونظیر المحجورۃ لو حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان فإن ارادۃ وضع القدم محجورۃ عادۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ، اور پہلی 2 قسموں میں پھیرا جائے گا مجاز کی طرف بالاتفاق، اور متعذرہ کی نظیر جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا اس درخت سے یا اس ہانڈی سے، اس لیے کہ درخت کا کھانا اور ہانڈی کا کھانا یہ دشوار ہے، لہذا پھیرا جائے گا اس کو درخت کے پھل کی طرف اور اس چیز کی طرف جو کہ ہانڈی میں سماتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے کھا لیا عین درخت کو یا عین ہانڈی کو تکلف کر کے تو حانث نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں پیے گا اس کنویں سے تو پھیرا جائے گا اس کو چلو بھر کے پینے کی طرف، حتیٰ کہ اگر ہم نے یہ فرض کر لیا کہ اس نے منہ لگا کر پیا ہے ایک تکلف کر کے تو حانث نہیں ہوگا بالاتفاق۔ اور محجورہ کی نظیر جب کہ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں رکھے گا قدم کو فلاں آدمی کے گھر میں، اس لیے کہ قدم کے رکھنے کا مراد لینا یہ محجور ہے عادتاً۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں، یہ والا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے کچھ ہم نے تفریعات بھی پڑھ لی ہیں۔ پھر جمع بین الحقیقت والمجاز، اس کے عدم جواز، اس کے بارے میں بھی بحث گزر چکی ہے۔ پھر اس کے اوپر اعتراض ہوا تھا، وہ اعتراض اور اس کا جواب، یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حقیقت کی کل 3 قسمیں ہیں، وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے حقیقت متعذرہ، نمبر 2 حقیقت محجورہ، اور نمبر 3 ہے حقیقت مستعملہ۔ اب ان 3 قسموں میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حقیقت متعذرہ اور نمبر 2 حقیقت محجورہ، یہ متعذرہ اور محجورہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے اور اس کے اوپر کچھ تفریعات ہیں ہم وہ سمجھیں گے۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حقیقت متعذرہ کی۔ دیکھیں حقیقت متعذرہ یہ وہ حقیقت ہوتی ہے کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو اور بغیر تکلف کے اور بغیر دشواری کے اور مشقت کے اس کے اوپر عمل نہ کیا جاتا ہو، اس قسم کی حقیقت کو حقیقت متعذرہ کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے حقیقت محجورہ۔ حقیقت محجورہ یہ کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا دشوار تو نہ ہو، آسان ہو، لیکن لوگوں نے اس کے عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہو، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حقیقت محجورہ، مطلب یہ کہ چھوڑی ہوئی حقیقت۔ اور نمبر 3 پہ حقیقت مستعملہ، یہ وہ حقیقت ہوتی ہے جس پر عمل کرنا دشوار بھی نہیں ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں، اس قسم کی حقیقت کو حقیقت مستعملہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی تینوں کی تعریفیں۔ اب آگے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو پہلی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حقیقت متعذرہ اور نمبر 2 حقیقت محجورہ، ان 2 قسموں میں اس میں علماء کا اتفاق ہے، حنفیہ کا بھی اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا بھی اتفاق ہے کہ ان 2 قسموں میں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا بالاتفاق۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وفی القسمین الاولین، جو پہلی 2 قسمیں ہیں ان میں پھیرا جائے گا مجاز کی طرف بالاتفاق، اس میں کسی امام کا یا کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آگے کچھ مثالیں دے دیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ حقیقت متعذرہ کی کچھ مثالیں آئیں گی، پھر اسی طریقے سے حقیقت محجورہ کی کچھ مثالیں آئیں گی۔ حقیقت متعذرہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، یا وہ کہتا ہے کہ میں اس ہنڈیا سے نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں جو درخت ہے، اب درخت کو کھانا تو یہ ہے کہ آدمی درخت کو چبانا شروع کر دے، اس کا تنا چبانا شروع کر دے، اس کے پتے کھانا شروع کر دے، یہ تو ہے اس کا حقیقی معنی۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ اس درخت کے پھل۔ اور اسی طریقے سے ہانڈی، مثال کے طور پہ وہ مٹی کی ہانڈی ہے یا کوئی بھی ہانڈی ہے کسی اور برتن کی، اسٹیل کی ہانڈی ہے، اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اس ہانڈیا کو کھانا، اس ہانڈی کو کھانا شروع کر دے۔ اور اس کا مجازی معنی کیا ہے کہ اس ہانڈی کے اندر جو سالن پکایا گیا ہے یا کوئی چیز جو پکائی گئی ہے، اس سے مراد وہ ہو کہ اس کو میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو حقیقی معنی ہے وہ متعذر ہے، یعنی اس پر عمل کرنا دشوار ہے، بغیر تکلف کے اور بغیر مشقت برداشت کے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ درخت ہے، اب کوئی اگر درخت کو کھانا شروع کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مشقت برداشت کرنی پڑے گی،
یہ اسی طریقے سے ہنڈیا ہے، کوئی ہانڈی کو ہی چبانا شروع کر دے تو اس کو کتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ تو لہذا اس قسم میں اگر کوئی یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا تو اس سے مراد مجازی معنی ہوگا کہ میں اس درخت کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ لہذا جب مجازی معنی آپ نے مراد لے لیا، پھر حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے درخت کو چبانا شروع کر دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مجازی معنی کے ساتھ اگر آپ حقیقی معنی بھی مراد لیں گے تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہانڈی سے جو ہانڈی اندر پک رہی ہے، جو کھانا پک رہا ہے، وہ مراد ہوگا، وہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ تو اگر آپ ہانڈی بھی مراد لیں گے اور کھانا بھی مراد لیں گے تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے ہانڈی کو ہی چبانا شروع کر دیا تو پھر وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ حانث مانگتے ہیں تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں متعذرہ کی نظیر یہ ہے کہ جیسے اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا یا وہ اس ہنڈی سے نہیں کھائے گا، اس کو قدر نہیں پڑھنا، اس کو قدر پڑھنا ہے۔ قدر کہتے ہیں ہانڈی کو۔ فَإِنَّ أَكْلَ الشَّجَرَةِ، فرما رہے ہیں کہ درخت کا کھانا اور ہنڈیا کا کھانا یہ متعذر ہے، دشوار ہے، مشکل ہے، لہذا اس کو پھیرا جائے گا درخت کے پھل کی طرح، وَإِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ، اور اس چیز کی طرح جو کہ ہانڈی کے اندر سماتی ہے، یعنی جو کھانا وغیرہ ہے۔ حَتَّى لَوْ أَكَلَ، یہاں تک کہ اگر اس نے کھا لیا عین درخت سے، درخت کو چبانا شروع کر دیا، یا اس نے ہنڈیا کو چبانا شروع کر دیا بنوع تکلف، تکلف کر کے، تکلف کی ایک صورت اختیار کر کے، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ حانث مانگتے ہیں تو پھر آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو کہ حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو حقیقت متعذرہ ہے، اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا۔ اب دیکھیں اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ آدمی کنویں پہ جھکے اور منہ لگا کے کنویں سے پانی پیے، یہ تو ہے حقیقی معنی۔ لیکن مجازی معنی یہ ہے کہ آدمی چلو لے کے ہاتھ سے پانی پیتا ہے یا کسی برتن وغیرہ سے پانی پیتا ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو یہ دیکھیں جو حقیقی معنی ہے اس پر عمل کرنا دشوار ہے۔ اب وہ اندر اس کے منہ کیسے لگائے گا؟ کنویں کے اندر پانی تو بہت نیچے ہوتا ہے، اس کو کنویں کے اندر نیچے اترنا پڑے گا، پھر منہ لگا کے پانی پینا پڑے گا، تو یہ بہت دشوار والا کام ہے۔ تو مجازی معنی جو ہے کسی برتن وغیرہ سے یا ڈول وغیرہ سے یا چلو وغیرہ سے مجازی معنی ہے، تو مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے منہ لگا کے تکلف کر کے براہ راست پانی پیتا ہے ڈائریکٹ بغیر کسی ہاتھ اور برتن کے واسطہ سے، تو یہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ اس کو حانث مانتے ہیں تو پھر آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں، جو کہ حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، ينصرف ذلك، تو اس قسم کو پھیرا جائے گا الی الاغتراف، چلو کے ساتھ پانی پینے، چلو کے ساتھ ہو یا کوئی برتن وغیرہ کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا۔ حتیٰ لو فرضنا، یہاں تک کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں لو کرا، اس نے گھونٹ کر کے پیا ہے منہ لگا کے، بنوع ایسے تکلف کر کے، تو پھر وہ حانث نہیں ہوگا بالاتفاق۔ یہ تو حقیقت متعذرہ کیا ہوتی ہے، اور حقیقت متعذرہ کی دو مثالیں وہ آ گئی ہیں سامنے۔ اب بات کر لیتے ہیں حقیقت محجورہ کی۔ حقیقت محجورہ کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، جس پر عمل کرنا آسان تو ہوتا ہے لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب دیکھیں اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ آدمی باہر ہو اور پاؤں اس کے اندر رکھ دے، اس کے گھر کے اندر رکھ دے، دہلیز کے اندر اس کے پاؤں رکھ دے، تو یہ تو ہے حقیقی معنی۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کوئی آدمی باہر کھڑا ہو، ایک پاؤں گھر کے اندر رکھ لے تو یہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ والا جو معنی ہے یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تو جب یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ حقیقت محجورہ ہے، لہذا اس صورت میں بھی مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا کہ گھر میں قدم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اندر داخل ہونا۔ تو اگر تو وہ گھر کے اندر داخل ہوگا تو وہ حانث ہوگا، اگر وہ باہر کھڑے ہو کے صرف ایک پاؤں اندر کر دیتا ہے تو صرف ایک پاؤں اندر کرنے سے یہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ اس صورت میں اس کو حانث مانتے ہیں تو آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ محظورہ کی نظیر یہ ہے کہ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں آدمی کے گھر میں پاؤں نہیں رکھے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ مراد لینا کیا، مراد لینا پاؤں کا رکھنا مراد لینا، محجورۃ عادتاً اس چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ حقیقت محجورہ ہے، لہذا یہ والی چیز مراد نہیں لی جائے گی، اور مراد کیا لیا جائے گا؟ مراد لیا جائے گا دخول۔ تو یہ ایک مثال آ گئی ہے حقیقت محجورہ کی۔ آگے عبارت دیکھ لیں، وعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسع للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه أن يجيب بلا، لأن التوكيل بنفس الخصومة محجور شرعا وعادة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ وکیل بنانا نفس خصومت کا پھیرا جائے گا اس کو فریق مخالف کے مطلق جواب کی طرف، یہاں تک کہ گنجائش ہوگی وکیل کے لیے کہ وہ جواب دے نام کے ساتھ، جیسا کہ اس کو گنجائش ہوگی کہ وہ جواب دے لا کے ساتھ، اس لیے کہ وکیل بنانا نفس خصومت کا یہ محجور ہے شرعاً بھی اور عادتاً بھی۔ دیکھیں حقیقت محجورہ متروک ہوتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ایک مثال ہم نے پڑھ لی ہے، یہ دوسری مثال ہے جو کہ اسی مسئلے کے اوپر متفرع ہو رہی ہے۔
مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا کہ آپ میرے وکیل ہیں خصومت یعنی جھگڑا کرنے کے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اس کے اوپر کوئی کیس کر دیا، اب اس نے وکیل کر دیا ہے اور اس نے وکیل بنایا ہے وکیل بالخصومت، اور وکیل بالخصومت کا تو جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑا کرنے والا وکیل، اور جھگڑا کرنے والا وکیل تو یہی ہوگا نا حقیقی معنی کہ وہ فریق مخالف کی ہر بات کا انکار کرے، چاہے وہ صحیح ہو وہ تب بھی انکار کرے، غلط ہو پھر تو اس نے انکار کرنا ہی ہے۔ لیکن یہ جو حقیقی معنی ہے یہ متروک ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ شرعاً بھی یہ والی بات منع ہے کہ شرعی طور پہ بھی یہ والی بات جائز تو نہیں ہے کہ اگر آپ کا فریق مخالف آپ کے بارے میں کوئی صحیح بات کرتا ہے آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ صحیح بات کا انکار کریں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور عادتاً بھی یہ والی بات منع ہے کہ مثال کے طور پہ عادتاً بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ایک آدمی کسی کو اپنا کوئی وکیل نامزد کرتا ہے تو وہ ساری باتوں کا انکار تو نہیں کرتا، وہ کچھ باتوں کا اقرار کرتا ہے، کچھ باتوں کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقی معنی یہاں پر تو یہ بنتا ہے کہ وہ وکیل بالخصومت ہے اور فریق مخالف کی ہر بات کا انکار کرے، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور مجازی معنی یہاں پر یہ ہے کہ وہ فریق مخالف کی بات کا جواب دے۔ اب بات کا جواب وہ انکار کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، بات کا جواب وہ اقرار کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، تو یہاں پر بھی وکیل بالخصومت میں جو حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں لیا جائے گا، اور جو مجازی معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا، یعنی مطلق جواب دینا۔ اب یہ دیکھیں حقیقت محجورہ ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر بات کا انکار کر دے، آسان تو ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، عادتاً بھی یہ محجور ہے اور شرعاً بھی محجور ہے۔ کیسے محجور ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو لہذا جب یہ دونوں طرح سے محجور ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا کہ یہ فریق مخالف کی بات کا جواب دے گا۔ اب وہ جواب اقرار کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، جواب وہ انکار کے ساتھ بھی دے سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے اسی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ وکیل بنانا نفس خصومت کا مطلب جھگڑا کرنے کا کسی کو وکیل بنایا ہے، اس کو پھیرا جائے گا فریق مخالف کے مطلق جواب دینے کی طرح، کہ فریق مخالف اگر کوئی بات کرتا ہے اس کے موکل کے بارے میں تو اس وکیل نے اپنے موکل کے بارے میں اس فریق مخالف کی بات کا جواب دینا ہے، اور یہ جو جواب ہے وہ نام کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، یعنی اس کے فریق مخالف کی بات کا اقرار بھی کر سکتا ہے، اگرچہ یہاں پہ جو وکیل بالخصومت کا معنی مطلب تو یہ بنتا ہے حقیقی کہ وہ اقرار نہ کرے، وہ انکار کرے۔ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ گنجائش ہوگی وکیل کے لیے کہ وہ فریق مخالف کی بات کا جواب نام کے ساتھ دے، جیسا کہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فریق مخالف کی بات کا جواب لا کے ساتھ دے، اس لیے کہ وکیل بنانا نفس خصومت کا یہ شرعاً بھی محجور ہے، شرعاً بھی اس کو چھوڑا گیا ہے، کیونکہ شرعاً اگر وہ صحیح بات کرتا ہے آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں، اور عادتاً بھی یہ والی بات چھوڑ دی گئی ہے، کیونکہ لوگوں کا عرف و عادت اور مزاج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی وکیل بالخصومت بناتے ہیں تو پھر ہر بات کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، بعض باتوں کا اقرار اور بعض باتوں کا انکار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر بھی وکیل بنفس الخصومت میں تو نفس خصومت کا وہ وکیل نہیں ہوگا، بلکہ وہ فریق مخالف کی مطلق بات کا یہ جواب دے گا۔ تو دیکھیں یہاں تک حقیقت محجورہ یہ مکمل ہو چکے ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے اس میں امام صاحب کا اور صحیح بین کا اختلاف ہے، وہ کیا مسئلہ ہے اور کیا اختلاف ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔